جنگی جنون سوار ہے. راجناتھ سنگھ ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا راستہ جو ہے وہ سر کریک سے ہو کے جاتا ہے. ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار اگر پاکستان نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے گا. ایسا کیا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ آخر کیوں اچانک صحافیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور کیوں انہیں بلا کے ملاقات کرنی پڑ گئی ہے؟ اور ایسا کیا خوف ہے، ایسا کیا چپکے چپکے کیا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو کہا گیا ہے ہمارا نام نہ لینا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سارے لوگ جب جاتے تھے آئی ایس پی آر سے ملتے تھے تو آ کے اپنے ولاگ کر رہے ہوتے تھے، جی ہماری ملاقات ہوئی ہے، آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے، یوں کہا ہے. بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور سر کریک کا انہوں نے ذکر کیا. تو سر کریک کا اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے وہ کراچی والی سائڈ سے آنا چاہ رہا ہے. اون وار پلینز، ریکیج آف وار پلینز، یہ ان کا کہنا تھا. اب یہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے، یہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے. اب یہ سٹارٹ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ خبر آتی ہے اور دوسری طرف سے پھر اس کو جو ہے اس دھمکی کا جواب دیا جاتا ہے. اور اس وقت اس دفعہ ہم کوئی ریسٹرینٹ شو نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کا بلیا میٹ کر دیں گے. پھر اچھا، اب جہاں انہوں نے یہ بات کی وہیں پر جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب بھارتی جو فوج ہے اس کی طرف سے ایک دھمکی آئی تھی تو پاکستانی فوج کی طرف سے پھر اس کا جواب دیا گیا. ایئر چیف صاحب ہیں وہ سنگھ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پاکستان کے جو آپریشن سندور ہوا تھا ہم نے تو پاکستان کے 9 سے 12 پتہ نہیں کتنے جہاز گرا دیے. اور پھر آج جو نیوی کے چیف ہیں وہ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں. تو ایک اور پاکستان میں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل اس کا جواب دیا. اور میں تو کئی عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں جب سے بنیان محسوس ہوا ہے اور جب بھارت نے یہ کہا کہ جی ہم نے ایک نیا نارمل بنایا ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کی کارروائی بقول ان کے بھارت میں ہوگی یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں فار دیٹ میٹر ہوگی تو وہ پاکستان کو ہی اس کا جو ہے مجرم ٹھہرائیں گے اور پاکستان پہ ہی حملہ کریں گے. ابھی جب یہ بہت ایک طرح دونوں ممالک تیاری تو بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ بنیان و مرسوس میں اور آپریشن سندور میں دونوں جانب سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں گیپس ہیں اور کس طرح ان گیپس کو ہم نے پلگ کرنا ہے. پاکستان نے ابھی جو 30 ستمبر کو ایک فتح 4 کا فتح 4 کا ٹیسٹ جو میزائل ٹیسٹ ہے کروز میزائل اس کا ٹیسٹ کیا تو اس سے بھی بھارت میں بڑی پریشانی ہے کیونکہ یہ کروز میزائل زمین کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ 750 تو ہے لیکن اس کو 800 کلومیٹر تک بڑھایا جا بھی سکتا ہے. اور پھر یہ کنونشنل میزائل ہے لیکن بڑا زبردست میزائل ہے اور ہم نے بھی چونکہ راکٹ فورس کمانڈ بھی اسٹیبلش کی ہے تو یہ ایک اس وقت پریشانی کا باعث تو ہے. پھر ہم نے اپنی نیوی کو بھی ہم بڑا مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اس وقت ہماری اسیسمنٹ یہی ہے کہ بھارت اگر اس نے کوئی ایسی کارروائی کی تو بھارت کی جو نیوی ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگی اور شاید آپریشنز وہاں سے ہی ہوں. تو ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک سب مرین بھی اس کو بھی انڈکٹ کیا ہے اور یہ بھی بھارت کے لیے آبویسلی خطرہ تو ہو سکتا ہے. اور اب یہ کہاں جائے گا وی ڈو ناٹ نو لیکن یہ ضرور ہے کہ تیاریاں دونوں سے جانب سے. پھر ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہماری ایک ویکنس رہی اس کو بھی ہم جہاں گیپس ہیں اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو بھارت جہاں ایک طرف چاہے گا کہ ان تیاریوں سے پہلے پاکستان پہ حملہ کر لے لیکن اس کے اپنے نقصان پروز اینڈ کونز ہیں اور اگر وہ ابھی کرتا ہے تو اس کے ہاں بھی پرابلمز تو ہیں, اس کو بھی کوئی ایڈوانٹیج اس وقت حاصل نہیں ہے. ہم نے تو بلکہ جو S-400 سسٹم تھا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو بھی تباہ کر دیا ایک کو. تو پاکستان کے پاس کیپیبلٹیز تو ہیں, بھارت ان کو جانتا بھی ہے, اس لیے شاید اس وقت اور پولیٹیکل کوئی گین بھی نہیں ہوگا مودی صاحب کو, نہ ہی جو ہے
انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو سیل کر پائیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگلا مارکا جب بھی ہوگا وہ ڈومیسٹک ڈائنامکس، پولیٹیکل ڈائنامکس بھارت میں کیا ہوتے ہیں 2 دن کے بعد. اچھا 2 دن کے بعد ہی سب کام ہوتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے نا، وہ جس نے بھی جواب دینا ہوتا ہے، وہ کرکٹ میں جواب دینا ہو، کرکٹ کے کیپٹن نے جواب دینا ہو، یا فوج نے جواب دینا ہو، یا منسٹر نے جواب دینا ہو، وہ آفٹر 2 days انڈیا کے آتا ہے وہ جواب. 2 دن پہلے بھی تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن 2 دن کے بعد جاگ آتی ہے. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ کیا کہا گیا؟ وہ یہ کہا گیا تھا، جس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی، کہ جی جو کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ دور دراز تک وار کریں گے. وہاں پر نشانہ جو ہے نا وہ دور دراز تک باندھا جائے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا. اچھا میں بڑی حیران یہ ہوئی کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دلی کو نشانہ بنایا جائے گا، اڈانی کو نشانہ بنایا جائے گا، امبانی کو نشانہ بنایا جائے گا، امبانی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، دلی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں دور دراز. تو دلی سے جو ہے وہ دور دراز کیوں چلے گئے بھائی؟ اتنی دور کیوں چلے گئے؟ پہلے تو اتنی قریب دلی تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی ایک سرے سے لے کر تو دوسرے سرے تک جو ہے ہم ٹارگٹ کریں گے. ورنہ تو دیکھیں نا، پہلے تو انہوں نے کہا جی ایتھے ہی اسی کھلوتے ہیں تو دلی کی خیر نہیں ہے. تو دلی دورست، دلی سے جو ہے نا وہ بہت دور چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی دور دراز تک. تو ان کا کہنا تھا کہ جی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہم جو کریں گے وہ پھر وہ جو ہے نا وہ دیکھے گا زمانہ، وہ تو دیکھ ہی رہا. لیکن یہ جو دھمکیوں کے ہیں سلسلے یہ جاری ہیں، اور یہ سلسلے دور دراز تک پھیلے ہوئے ہیں اور چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اب اس کے اندر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ اور جو ہیں وہ بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہوئی تھی، جیسے کہ کوئی جو جنرل ناصر جنجوا کوئی ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ایک جو کہ جیو نیوز میں پبلش ہوئی، کہ انہوں نے کہا جی کہ بھارت پر خاص نظر رکھی جائے کیونکہ ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، ایک اور پہلے جیسا جو ہے نا وہ حملہ ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر، تو بھارت کے اوپر جو ہے نا یہ خاص نظر رکھیں آپ. اچھا صحیح بات ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا اب دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بیٹھ کے آرام سے بات چیت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ یہ جو ہے وہ تیر اندازی چل رہی ہے. درگاہ کی طرف سے کوئی حملہ پلان کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے اور اسے ضرورت کیا ہے، اسے اس حملے کی کرنے کی اس کو اچیو کیا ہوگا. کیونکہ لڑائی ہوئی پچھلے دنوں اور اس کو محدود سی لڑائی تھی. نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس بار اگر بھارت حملہ کر رہا ہے تو اس میں یقیناً جو ہیں ہمارے لیگی سرکار جو ہے، لیگی سرکار کو ضرور چیک رکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ کیوں اس وقت، کیونکہ اکتوبر یہ چل رہا ہے اور آج سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بھارت حملہ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ حملہ کروائیں گے یا کریں گے نومبر میں. اور نومبر میں تاکہ یہ جو ہے نواز شریف صاحب اینڈ مریم صاحبہ، یہ جو ایک کانسپریسی چل رہی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یا تو ایکسٹینشن لینی ہے جنرل صاحب نے، عاصم منیب صاحب نے، تو ان کے سارے مطالبات مانے جائیں. بلیک میلنگ بھی چل رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ عرصے کے لیے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، کیونکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ پریمیئر بننا چاہ رہی ہیں، وزیر اعظم. تو اس لیے یہ جو بھارت کی طرف سے حملے کا معاملہ ہے اس پہ بہت سارے پہلو ہیں، اس کے مخفی پہلو ہیں. تو کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.